بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی تھی اور پڑھا تھا کہ انسان کے منہ سے جو حرف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور اگر وہ لفظ کا کچھ معنی ہوگا، اگر وہ لفظ با معنی ہوگا تو اس کو موضوع کہیں گے، اور اگر وہ لفظ بے معنی ہوگا، اس کا اگر کوئی معنی نہ ہوگا تو اس کو محمل کہیں گے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں چل یار کچھ روٹی شوٹی کھا لیں گے، تو روٹی یہ لفظ موضوع ہے اور شوٹی یہ محمل ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں عرف عام کے اندر چلو ذرا چائے وائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی چل چائے وائے بنا دے، تو اس میں جو لفظ چائے ہے اس کا کچھ معنی ہے تو یہ موضوع ہے۔ یہ وائے جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے موضوع کی تقسیم۔ تو دیکھیے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے یدن، کتابہ۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے صاحب کتاب آپ کو بتا رہے ہیں کہ مفرد وہ تنہا لفظ ہے، وہ اکیلا لفظ ہے جو صرف ایک معنی بتائے گا۔ جیسے میں کہتا ہوں، جیسے صاحب کتاب کہتے ہیں ید، ید کا عربی میں معنی ہوتا ہے ہاتھ، تو جب میں ید کہتا ہوں تو اسے کتنے معنی سمجھ میں آتے ہیں آپ کو؟ ایک معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ید کہتے ہی، ہاتھ کہتے ہی آپ کے ذہن میں صرف ایک ہاتھ ہی آتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شے آتی ہے، کوئی دوسری چیز آتی ہے، کوئی دوسرا معنی آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اسی طرح کتبہ، اس نے لکھا، یہ فعل ہے، تو اس سے بھی جو ہے ذہن میں صرف ایک ہی معنی آتا ہے کہ لکھنا، اس کے علاوہ کوئی اور معنی آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اور نیز فرما رہے ہیں کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے کہہ رہے ہیں مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، انا طالب العلم، میں طالب علم ہوں۔ دیکھیے مفرد تو آپ کو بتا چکے کہ جو صرف ایک معنی بتائے گا، جو تنہا لفظ ہوگا اور ایک معنی بتائے گا، لیکن مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے گا، اکیلا نہیں۔ جیسے ید تھا تو ید ایک معنی تھا، مفرد تنہا لفظ تھا، ایک ہی معنی بتا رہا تھا، لیکن مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے۔ جیسے میں کہتا ہوں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو دیکھیے یہاں پر کتاب ایک لفظ ہے اور اللہ ایک دوسرا الگ لفظ ہے، تو یہاں پر کتاب اللہ یہ دو کلموں سے مل کر بن رہا ہے، جس کا معنی ہوتا اللہ کی کتاب۔ اسی طرح انا طالب العلم، انا ایک لفظ ہے، طالب ایک الگ لفظ ہے، علم ایک الگ لفظ ہے، لیکن انا طالب العلم یہ تین لفظوں سے مل کر بن رہا۔ تو مرکب کیا ہے؟ وہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے۔ تو یہاں انا الگ لفظ، طالب الگ اور العلم الگ ہے۔ تو دیکھیے جب آپ مفرد اور مرکب کو سمجھ چکے تو صاحب کتاب نے آپ کو بتایا تھا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ مفرد کی تقسیم ہوگی، یہاں پر کلمے کی تقسیم۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا دیجئے کہ مفرد کلمہ ایک ہی شے ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس، بعض تلاميذ، بعض طالب علم اس میں بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مفرد اور کلمہ ایک چیز ہے یا الگ الگ چیز۔ مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز ہے، مفرد کو ہی کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی تقسیم جو تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی جگہ پہ اگر مفرد کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تین ہی قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ مفرد اور کلمہ کوئی الگ شے نہیں ہے۔ تو دیکھیے کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور کلمہ کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور تنہا لفظ ہو۔ تو دیکھیے اسم، پہلی قسم اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے خالد۔ دیکھیے اسم بہت آسان تعریف ہے، اور یہ تعلیم النحو یہ کتاب ابتدائی کتاب ہے، اس سے اور آسان کوئی کتاب نہیں، تو اس کو بڑے آسانی سے سمجھیے۔
کوئی پریشر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو جتنا آپ فرینڈلی لیں گے کتاب کو، علم نحو کو، آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا. آپ یہ مت سوچیے کہ یہ نحو بہت بڑی مشکل چیز ہے، ارے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کوشش کریے اور علم نحو سے محبت کریے. انشاءاللہ آپ اتنے عربی میں زبردست ہو جائیں گے کہ لوگ آپ سے مسائل پوچھنے آئیں گے. علم نحو کے بہت سے مسائل آپ کے جو دوست ہوں گے مدرسے میں، وہ آپ سے چیزیں شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو کہ علم نحو سے محبت کریے. تو دیکھیے کلمے کی 3 قسمیں ہوں گی، 3 سے زیادہ نہیں. اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اسم، سب سے پہلے اسم کو سمجھیے. اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آئے گا، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے گا. نہ اس میں ماضی ہوگا، نہ مستقبل ہوگا، نہ مضارع ہوگا، نہ حال ہوگا. کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں خالد، آپ جیسا ہی میں خالد کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک دوست آ گیا آپ کا خالد، جس کا نام خالد ہے. کیا اس کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں کوئی اور لفظ آیا، کوئی زمانہ آیا؟ نہیں آیا. خالد صرف ایک معنی ہے، اور اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے، معلوم ہو جائے، اور اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. اور نیز فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آئے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو. جیسے نصارہ، اس نے مدد کی. تو فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے نصارہ، اس نے مدد کی. تو بڑی سمپل بات ہے، بڑی آسان بات ہے. فعل وہ کلمہ ہوگا جو اسم کی طرح دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا بھی معنی سمجھ میں آ جائے گا. اور نیز اسم اور فعل میں یہ جو شرط ہے، یہ اسم میں نہیں پائی جائے گی اور فعل میں پائی جائے گی. فعل میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا، لیکن اسم میں کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا. جیسے صاحب کتاب نے کہا نصارہ، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. اس نے مدد کی گزشتہ زمانے میں، یعنی پاسٹ میں. تو اس میں نصارہ، اس نے مدد کی پاسٹ میں، تو اس میں پاسٹ ٹینس یعنی ماضی، جو 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے، ایک زمانہ پایا جا رہا ہے اس میں. جی پایا جا رہا ہے. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کتابہ، اس نے لکھا. تو اس میں بھی یقیناً کیا ہے، یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے بغیر دوسرے کلمے کے ملائے ہوئے، اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. تو یہ بھی کیا ہے، فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ کیونکہ وہ اپنا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جا رہے ہیں اس کے معنی، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے ان، لم، با، تا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے حرف وہ کلمہ ہوگا جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گے. میں دن بھر کہتا ہوں اگر 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 اگر، یا سے یا میں. تو آپ کیا کہیں گے بھائی، کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر میں دن بھر یہ بات کہوں کہ سے ایک حرف ہے نا، اگر میں دن بھر سے کروں تو کیا سمجھیں گے آپ؟ سے کوئی معنی سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. اگر میں کہوں گھر سے مسجد تک، تو آپ فوراً جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی گھر سے مسجد تک کوئی چیز ہوئی ہے. تو حرف وہ کلمہ ہوگا جس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہیں سمجھ میں آئیں گے. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، صاحب کتاب ان اور لم کی مثال دے رہے، نہیں اور اگر کی، ان اور لم. تو اس کو آسانی سے من اور ان سے سمجھیے، یا با حرف جارہ سے سمجھیے. تو بڑا زیادہ ہو گیا سبق. اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.